اور وہ برکتیں، وہ روحانیت، وہ تیاری، وہ کیا ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا فضل، اللہ کا حکم جو ہے تقوی والا، اس تقوی سے اپنے دل کو مزین کر کے رمضان المبارک کی تیاری کی جائے۔ اس حوالے سے میں نے جن آیات مبارکہ کا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ جن کو اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ پھر آگے قرآن پاک میں مومنون کی صفات کا یہاں ذکر ہے، فرمایا وہ مومن ہوں گے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جائے گا۔ نمازی بھی ہوں گے اور ان کی نمازوں میں ریاکاری نہیں ہوگی، دکھلاوا نہیں ہوگا، ان کی نمازوں میں تصنع نہیں ہوگا، وہ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے دل میں خشیت ہوگی، ان کے دل میں خشوع ہوگا، عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، ان کے دل میں آکڑ نہیں ہوگی، ان کے دل میں ریاکاری کا جذبہ نہیں ہوگا کہ مجھے محلے والے دیکھ لیں کہ میں نمازی ہوں، مجھے جناب والا اپنی برادری والے دیکھ لیں کہ میں نمازی ہوں۔ نہیں، خاشعون، کہ وہ جناب والا خشوع سے نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے خشوع سے نماز ادا کی، سبحان اللہ، جس نے نماز ادا کی، یہ نماز اللہ نماز کا صدقہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس نماز کا صدقہ اللہ اس کے چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے، اس نماز کا صدقہ اس کا خاتمہ بالخیر بالایمان ہوتا ہے، اور اس کی موت کو اللہ آسان فرما دیتا ہے، قبر کے سوالات جوابات میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جو خشوع کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے پر اللہ اس کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اس نمازی کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اس کی شکل والا فرشتہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کی ریاضت کرتا ہے، سجدے رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور پھر جو اس فرشتے کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے اللہ اس نمازی کو عطا فرماتا ہے۔ پھر حدیث پاک سماعت فرما لیں، فرمایا کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی شکل کا اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اس کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، وہ فرشتہ رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والے خوش نصیبو، نمازیو سنو، حضور نے کیا انعام خوشخبری عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا وہ فرشتہ اس کی شکل پر رکوع سجود کرتا ہے، اور پھر جو اس کے عمل پر جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، اللہ اس نمازی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ جو خوش نصیب نماز ادا کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، میرے رب فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
کہ ان کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے، ان کی نمازوں میں عاجزی پائی جاتی ہے، ان کی نمازوں میں للہیت پائی جاتی ہے۔ یہ جو دیکھا دیکھی والا عمل ہے وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھا دیکھی نے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج سخی یا جناب والا کوئی سخاوت کرنے والا، حتیٰ کہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، شہید کا عمل بھی اس کے منہ پہ مارا جائے گا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا تو نے جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تجھے دلیر کہیں، جرت مند کہیں، تجھے جناب والا بہت بڑا دلیر کہیں، جاؤ وہ تمہاری منشا پوری ہو گئی، اب قیامت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جناب اسی طرح نمازی کی نماز بھی منہ پہ ماری جائے گی۔ نماز ان کی اللہ کو پسند ہوتی ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے، عاجزی پائی جاتی ہے، انکساری پائی جاتی ہے۔ اگلی آیت والذین ہم عن اللغو معرضون، مومنوں کی علامتوں میں سے یہاں اگلی آیت فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، لا یعنی باتوں سے بچنے والے، بے مقصد باتوں سے اپنی زبان کو بچانے والے۔ پہلی صفت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کی نمازوں میں خشوع۔ دوسری صفت والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ ان کی زبانیں لا یعنی گفتگو سے پرہیز، ان کی زبانوں پر بے مقصد گفتگو نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے والے۔ گالیوں سے بچانا یہ زبان کی حفاظت، کسی مسلمان بھائی کی غیبت سے بچانا یہ زبان کی حفاظت، کسی مسلمان بھائی کا گلہ شکوہ کرنے سے بچانا یہ زبان کی حفاظت، جھوٹ بولنے سے بچانا یہ زبان کی حفاظت۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی بندہ مومن کی غیبت کرتا ہے گویا وہ کسی زندہ انسان یعنی انسان کا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت اعمال کو تباہ کر دیتی ہے، غیبت سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ زبان سے جس نے غیبت زبان کو بچا لیا، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، انہیں مومن ہونے کی سند اللہ عرش سے عطا فرما رہا ہے۔ پھر گالی دینا، کسی کی عزت اچھالنا، اس زبان کو غلط استعمال کرنا، جھوٹ کے متعلق میرے سرکار نے فرمایا ہم تو گپ شپ میں ہی جھوٹ بول دیتے ہیں نا۔ سنیے نبی پاک سرکار کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، مفہوم حدیث ہے، فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے رحمت والا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ وہ جھوٹ جس معاملے میں بھی ہو، وہ جھوٹ جس انداز سے بھی ہو، جھوٹ ہوتا ہے۔ جس نے جھوٹ سے زبان کو بچا لیا، جس نے غیبت سے زبان کو بچا لیا، جس نے گالی دینے سے زبان کو بچا لیا، جس نے کسی کا دل دکھانے سے زبان کو بچا لیا، فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، ان کے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ عرش سے عطا فرما رہا ہے۔ پھر زبان کا استعمال، حدیث پاک میں آیا یہی زبان انسان کو دوزخ میں لے جائے گی، یہی زبان انسان کو جنت میں لے جائے گی، یہی زبان انسان کی بخشش کا باعث بنے گی، یہی زبان انسان کے گرفت کا باعث بنے گی۔ جس نے کسی کی عزت اچھالی، جس نے کسی کی عزت نفس مجروح کی، جس نے کسی مومن مسلمان کا دل دکھایا، قیامت کے دن وہ پکڑ میں آئے گا۔ اور جنہوں نے اپنے زبان پہ، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے آ کے منت کرتے ہیں کہ مہربانی کریں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اگر تو ٹھیک رہ گئی ہم بچ جائیں گے، اگر تو بگڑ گئی ہم برباد ہو جائیں گے۔
جسم کے سارے اعضاء اس زبان کو، اسی لیے حضور نے فرمایا یہی زبان جنت میں جانے کا سبب، یہی زبان جناب والا دوزخ میں جانے کا سبب۔ یہ زبان سے جو جملہ نکلتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی تھی، پھر سن لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک شخص سے ارشاد فرمائے گا یا فلان ادخل الجنہ، زبان کا استعمال دیکھیں، کیا فلاں جاؤ ہم تجھے جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندے سے کہا جائے گا، فرمایا جائے گا بعملک، تیرے ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ عرض کرے گا اللہ میرا کون سا عمل؟ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ وہ عرض کرے گا میرا مالک کون سا عمل؟ اللہ فرمائے گا یاد کر دنیا کی زندگی میں تو سویا ہوا تھا، تقلبت جنبن الی جنبن، تو نے سوتے ہوئے کروٹ بدلی، تو نے سوتے ہوئے پہلو بدلا، تو نے سوتے ہوئے کروٹ پہلو بدلا، پاسا بدلا، اور تیری زبان سے نکل گیا اللہ۔ تیری زبان میرے نام کو پکارنے میں استعمال ہو گئی۔ جب تو جاگا نسیتا، تو بھول گیا کہ تو نے کون سا عمل کیا تھا، وما انسا، لیکن ہم نہیں بھولے۔ اللہ فرمائے گا جا، تو نے سوتے ہوئے بھی اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا تھا، ہم نے تیرے ایک لفظ کا صدقہ تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ جنہوں نے زبان کو بچا لیا، مومن کی صفت والذین هم عن اللغو معرضون، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر رہتا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پہ حضور پہ درود۔ شعبان شریف حضور کا مہینہ، وہ جس مہینے کو حضور فرما دیں یہ میرا ہے، حضور فرما دیں یہ میرا ہے۔ اچھا اس میں حکمت کیا ہے؟ پڑھے لکھے حضرات توجہ فرمائیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ اس مہینے میں حضور کی امت پہ یہ کرم ہوا کہ ایک رات میں اللہ پاک اس امت کے کتنی افراد کی بخشش فرما دیتا ہے، 15 شعبان کی رات۔ دوسری حکمت جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جناب حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، حضور کی کئی شانوں کا اس مہینے میں اظہار ہوا، جس طرح تحویل قبلہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، حضور کی طبیعت میں آیا تو وہ آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو مہینہ شعبان کا تھا، فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، کہ حضور دعا منگی ہے، اساں تو دعا منگ دے ہیں یا اللہ دعا قبول فرما، یا اللہ قبولیت عطا فرما، پھر اس دعا دی قبولیت واسطے اور دعا، یا اللہ قبول فرما قبول فرما، تو حضور دی دعا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے
محمد. تو جب تحویل قبلہ والا حکم نازل ہوا، آیت نازل ہوئی، مہینہ شعبان کا تھا. بولیے سبحان اللہ. حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بڑی مزے کی، میرے مطالعے میں بھی پہلی دفعہ آئی ہے کہ جب چاند دو ٹکڑے ہوا نا، حضور کا وہ معجزہ، چاند دو ٹکڑے ہوا، وہ بھی جب معجزے کا اظہار ہوا مہینہ شعبان کا تھا. سبحان سبحان. جب چاند دو ٹکڑے ہوا، آئے نا منکر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہو، زمین پہ جادو چلتا ہے، آسمان کی کوئی بات دکھاؤ. تو حضور کی انگلی اٹھی، حضور کی انگلی اٹھی. اب سوچیں نا، ہاتھ جا کے لگایا نہیں، وہ جس کی انگلی کے اشارے میں طاقت اور اختیار کا یہ عالم ہے، اس کے ہاتھ کی پاور کا عالم کیا ہوگا. اور جس کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہے، اللہ نے اس کے بازو کو کتنی طاقت عطا فرمائی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. الٹے پاؤں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے. بڑا سوکھا شعر، بڑا آسان شعر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے. سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے. پڑھ لو نوجوان، پڑھ لو. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورج الٹے، لطف لے کے جب یہ معجزہ ظاہر ہوا، چاند دو ٹکڑے ہوا، مہینہ شعبان کا تھا. جب قبلہ تبدیل ہوا، مہینہ شعبان کا تھا. کیونکہ اس ماہ مبارک میں میرے رب نے مصطفیٰ کریم کی شانوں کا اظہار فرمایا. اسی لیے حضور نے فرمایا لوگوں سن لو، شعبان میرا مہینہ ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں شعر محنت نال پڑھے جی، قسم دل نال میں شعر پڑھے. تساں سبحان اللہ دل نال نہیں آکھی، نہیں تساں سبحان اللہ دل نال نہیں آکھی. حدیث تساں سنیے، ستیاں میں ایک بندے دی زبان تو نکلے اللہ دا نام، قیامت دے دن اس نو یاد ہی کوئی نہیں کیڑا عمل کیتا ہے. اللہ فرمائے گا جیڑا عمل تینو یاد ہی نہیں، تو ستیاں میں ساڈا ذکر کیتا تے جا اسا تینو بخشش عطا فرما چھوڑی. وہ بندہ ستیاں میں رب نو یاد کرے تے عظمت دے عالم جاگدیاں میں جیڑا بولے سبحان اللہ.
عامر بھائی تلے نہ تو کھانا گیا میں 2 جمعے شعر نہ پڑھا نہ 3 جمعے عامر صاحب جمعہ ہی نہیں پڑھ دیتے پھر سن لو سورج الٹے پاؤں پلٹے حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہ یا تیری حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہ یا تیری کر گئے جو کر گئے آقا گدا یا تیری سبحان اللہ جب یہ معجزہ ہوا شق القمر والا مہینہ شعبان کا تھا میرے نبی پاک کے غلاموں یہ شعبان کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ فرمایا کیوں اس میں 15ویں رات ایسی آتی ہے حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میرے نوکروں کی بخشش فرما دیتا ہے شب برات 15ویں رات اس کو ضائع نہیں کرنا اس کو ضائع نہیں کرنا میرے بھائیوں منگل آنے والا منگل 15 شعبان کی رات حضور نے فرمایا اس رات کو اللہ 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 کی رحمت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کے اللہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں گا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشش عطا فرماؤں گا ہے کوئی مجھ سے معافی کا طلبگار مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف فرما دوں گا وہ حکم ہوتا ہے 15 شعبان کی رات حکم ہوتا ہے وہ محمد کے غلاموں تم مانگتے جاؤ گے میں رب تمہیں عطا فرماتا جاؤں گا 15 شعبان شب برات انشاءاللہ محفل ہوگی مغرب کے